الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لاسانی بہادر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا، نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سخی پایا، نہ ہی کسی کو اتنا زبردست بہادر پایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ روشن پایا، اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر باروب پایا۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے انشاءاللہ جڑے رہنا ہے، کیونکہ اس عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور مل کر پیش کرتے ہیں جو شہید جنگ موتا ہیں، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی نور نظر ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی جان ہیں، جو مشابہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو سفیر اسلام ہیں، جن سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور جن کو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بے انتہا بلند مقام حاصل تھا، جن کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا، جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تاجدار کائنات کے دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے، جو اپنے کردار اور اطوار میں ایمان لانے سے قبل ہی ناظرین انتہائی مصفہ، انتہائی مجلہ تھے، جن کے سر اقدس پر کبھی بھی کسی بت کے آگے جو ہے جھکنے کا داغ نہ لگا، جن کی زبان نے کبھی کسی حرام شے کا مزہ نہ چکھا، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ تک نہ نکلا، جن کا دامن کبھی بھی کسی بے حیائی سے پراگندہ نہ ہوا، جو رفتوں کی اس منزل پر پہنچے کہ جن کو اس کائنات کے یعنی تاجدار نے اس کائنات کے تاجدار نے صورت و سیرت میں یقیناً اپنے آپ سے مشابہ پایا، یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ناظرین وہ بلند پایا ہستی ہیں جن کا کردار اور جن کا وجود خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی شاندار ترین اوصاف سے نوازا تھا۔ یہ وہ مبلغ اسلام اور سفیر اسلام ہیں جنہوں نے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس وقت دین اسلام کا اصل پیغام پہنچایا جب کفار مکہ ایک بہت بڑی سازش سے جو ہے ظاہر رچا چکے تھے، اور عالم یہ تھا کہ جنہوں نے سورہ مریم کی تلاوت سے وہ منظر قائم کیا کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ پھر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اگر میں بادشاہت کا اسیر نہ ہوتا تو میں ان کی جوتیاں یعنی نالین پاک جو ہے وہ اٹھانے جاتا۔ ناظرین کرام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام بڑے نرم دل اور انتہائی خدا ترس تھے، غربا اور مساکین کا بے انتہا خیال کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے مکے کی فضاؤں میں آپ ابو المساکین کے لقب سے باقاعدہ مشہور تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین ایک جملہ بڑا ہی شاندار آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ کی شخصیت کو یوں کہہ لیجئے کہ مکمل انٹروڈکشن اور اس کا تعارف ہے کہ مسکینوں کے لیے سب سے بھلے حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی جوتی پہننے والا، سواری پر سوار ہونے والا اور اونٹ کے کجاوے میں بیٹھنے والا شخص ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر سے افضل ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے صاحب کہ کس درجے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرمایا کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کے بعد مدینہ کو لوٹنے کا جو ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی آمد ہوئی،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقاعدہ یعنی اس طرح سے پرجوش انداز سے محبت سے استقبال کیا کہ اپنے ساتھ باقاعدہ آپ نے چمٹا لیا ان کو، ان سے معانقہ کیا، ان کی آنکھوں کے درمیان باقاعدہ آپ نے بوسہ دیا. یعنی وہ جو ایک پیاس تھی، طلب تھی ملنے کی، وہ طلب جو ہے سرکار علیہ السلام کے وجود سے آشکار تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بہت خوش ہوں. اب پھر آپ جملہ جو فرماتے ہیں وہ بڑا کمال ہے، فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میں جعفر کے آنے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں یا فتح خیبر کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں. یعنی آپ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ خیبر کی جو غنیمت تھی ناظرین، اس میں آپ کو حصہ بھی دیا. اور عنایتوں کا عالم دیکھیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں انہیں مسجد نبوی میں یعنی اپنے پہلو میں گھر بنانے کی جگہ دی، یعنی اپنا پڑوس عطا فرمایا. ناظرین کرام، حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام وہ خوش نصیب ترین اور بلند مرتبہ شہید ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے کہ جہاں چاہیں آپ جنت میں سیر کریں. 8 ہجری ہے، تاجدار کائنات نے 3000 کا لشکر تیار کر کے شام کے سرحدی علاقے بلکہ کے مقام موتا کے لیے ناظرین بھیجا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر مقرر فرمایا اور لشکر کو روانہ کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سفید علم عطا فرمایا، دعائے خیر و برکت آپ نے عطا فرمائی. اور پھر سرکار علیہ السلام، آپ تو سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے سامنے آشکار ہے. فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جناب جعفر بن ابی طالب علیہ السلام امیر ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار ہوں گے، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمان جن کو چاہے وہ چن لیں. پھر وہ موقع آیا ناظرین کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا اور چشم فلک نے دیکھا کہ آپ جس انداز سے میدان میں اترے صاحب، سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو ذبح کیا. اور تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ گھوڑے کو ذبح کیا جا رہا ہے. ان کا بایاں ہاتھ شہید ہوتا ہے، دایاں ہاتھ شہید ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں. اور پھر وہی مقام، وہی مرتبہ کہ آپ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے جلاؤ میں جو ہے وہ اپنے 2 پروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باقاعدہ پرواز فرما رہے ہیں. وہاں سے سرکار علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہاں مدینہ پاک میں سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے اور ان کے سلام کا باقاعدہ جواب عطا فرماتے ہیں. حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی خاندانی عظمتوں میں حصہ ڈالیے، اور آپ سے بہتر کون آغاز کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. آپ علیہ السلام کا قبول اسلام بتلائیے. جناب ابو طالب علیہ السلام کے حکم سے جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ آپ نے نماز ادا فرمائی، یہ جملہ میں نے کیٹیگوریکل بڑا سمجھیے کہ انورٹڈ کاماز میں دیا ہے کہ ان کے حکم سے نماز ادا فرمائی، اور ہجرت افشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید موتا حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت ابو طالب کے لخت جگر، واہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی، واہ. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب حضرت ابو عبداللہ جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی القرشی الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ. واہ. آج کی جو شخصیت ہے جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے القابات میں جن میں سے چند آپ نے نام لیے وہ ان میں ابو المساکین، ذوالجناحین اور طیار ہیں. حضرت جعفر کی پیدائش تقریباً 590 عیسوی میں ہوئی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے 20 سال کے بعد ہے. اور آپ عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے ہیں. تو جو آپ کی ابتدائی زندگی گزرتی ہے جس کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کیا کہ بہت ہی پاک بازی، پاک دامنی، شرافت کے اندر آپ نے زندگی گزاری. اور پھر اس زندگی کے اندر ایک تبدیلی اس وقت آتی ہے جب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. سبحان اللہ. اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 20 سال ہے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو قبول کیا، اسلام کے محافظ بنے، اس کے داعی بنے. تو یہ مناظر دیکھتے ہوئے ایک بار حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے، نماز ادا کر رہے ہیں.
تو ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہوئی اور آپ نے حکم دیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ بھی ابن عم کے بائیں جانب کھڑے ہو جائیے. چنانچہ اس حکم کو آپ نے مانا اور آپ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب اور دائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہیں. اور پھر اتنا لطف اور سرور آپ کو آیا کہ آپ سن کے سرور آ رہا ہے, دیکھ کے کیا سرور دیکھ کر کیا سرور آیا گو یقیناً. اور پھر ظاہر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم اور ایک فضل اور ایک نگاہ تھی کہ آپ فوراً سے دائرہ اسلام میں داخل ہو. سبحان اللہ. اور یہ وہ دور ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ السابقون الاولون, یعنی آپ نے جب قبول اسلام فرمایا تو سیرت نگار اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ کم و بیش آپ کا 31واں یا 32واں نمبر ہے. اس وجہ سے آپ کی عظمت کا اندازہ اگر کسی نے لگانا ہے تو آپ کو اس فہرست میں دیکھا جائے کہ السابقون الاولون, یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سبقت لے جانے والوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. یعنی وی آئی پیز کی فہرست ہے اس کے اندر آپ کا. ایگزیکٹلی. پھر جو تیسری اہم اور بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ السابقون اولون, جب آپ نے دائرہ اسلام میں داخل میں اولیت حاصل کی تو ظاہر ہے سب سے زیادہ نگاہوں میں کفار مکہ کی آپ ہی تھے. تو چنانچہ ظلم, جبر, استبداد, استحصال, ان تمام دروازے کھلتے ہیں اور آپ پر ظلم و ستم, اور اہل اسلام پر جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ان پر ظلم و ستم کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ہی آغاز ہوتا ہے اور جب ان کی انتہا بڑھتی ہے تو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشاورت اور آپ کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر جاتے ہیں. ان مہاجرین میں اولین کیٹیگری کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت آپ نے ایک بات, ایک جملہ میں یہ کہوں گا, آپ حبشہ میں قیام کرتے ہیں اور تقریباً 7 ہجری تک آپ وہاں پر قیام کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہاں سے مدینہ بلائے جانے پر آپ تشریف لاتے ہیں. یوں آپ صاحب ذوالہجرتین کہتے ہیں. سبحان. اور یہ بہت بڑا اسپیل ہے جو آپ نے دائرہ ہجرت کے موقع پہ گزارا. اچھا, سفرا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ہوئے, اور اس سے اچھی سفارت کاری اور کیا ہے صاحب, مطلب اس سے اچھا سفیر کون ہوگا. یہ کائنات کے تاجدار کے پیغامات کو لے کے چل رہے ہیں, ان کی سفارت کاری ہو رہی ہے, اسلام کی سفارت کاری ہو رہی ہے. لیکن اگر میں غلط نہیں, مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے فہم کے مطابق اور میرے علم کے مطابق کہ اگر میں ان کو اسلام کا سفیر اول کہوں اور سرکار علیہ السلام کا سفیر اول کہوں تو غلط نہ ہوگا, ہے نا. یہ جملہ مجھے ابتدائیے میں کہنا چاہیے تھا لیکن خیال ابھی آیا مجھے کہ یہ بنیادی طور پہ سرکار مدینہ کے سفیر اول ہیں, اس کے بعد جتنے بھی سفر آئے وہ بعد میں آئے. تو سفیر اول کی جو سفارت کاری ہے, خاص طور پہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اسلام کا جو پیغام پہنچایا, پھر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے اور جتنی چاہ کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا اسلام کو, ذرا فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو اولون سابقون کی فہرست میں شامل فرمایا, اور چند ہی گنے چنے صحابہ ہیں جنہیں یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ وہ 2 ہجرتیں کرنے والے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہجرت کرنے والوں کو 1 ہجرت کرنے والوں پر سبقت بھی اور فضیلت بھی ایک اعتبار سے عطا فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے آپ پر جو ہے برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھا. جو سفارت کاری ہے اور آپ کی خطابت ہے اس کے جو ڈنکے قیامت تک بجتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جو کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ کو صرف 2 دنوں کے خطابات کے ذریعے مسلمان کرتے ہیں. نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ اس کے سامنے قرآن کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے اور وہ زارو قطار روتا ہے. یعنی جو عیسائیت کے اندر تھا اور چاروں طرف اس کے پادری ہوں, اس کے دربار میں جا کے 2 دن کے اندر اسے زارو قطار رونے پر مجبور
کر دینا اور دائرہ اسلام میں داخل کر دینا، کیسی خطابت ہوگی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بالکل۔ تو آپ جب اس میں جاتے ہیں، اور اس کا پورا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو کفار اور قریش یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو وہاں پہ مسلمانوں کو امان مل گئی ہے اور ان کے لیے جینا بڑا آسان ہو گیا، اور یہ تو تبلیغ کر رہے ہیں، تو اپنے 2 سردار نجاشی کے دربار میں بھیجتے ہیں، حضرت نجاشی کے، کہ یہ مسلمان یہاں پہ آ گئے اور انہوں نے کوئی نرالا مذہب اختیار کر لیا ہے جو نہ ہمارا مذہب ہے نہ تمہارا مذہب ہے، تو لہٰذا تم انہیں اپنے ملک سے بدر کرو اور ہمیں واپس کر دو۔ تو حضرت نجاشی جو ہے وہ پھر انہیں بلاتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمان اپنا منتخب کرتے ہیں نمائندہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 80 لوگوں میں سے 80 جلیل القدر صحابہ میں سے متفقہ طور پر جنہیں سردار منتخب کیا جاتا ہے وہ جعفر اور یہ اسی وقت مشورہ ہو رہا ہے، یہ اسی وقت مشورہ ہوتا ہے، اور حضرت جعفر طیار آپ آ جاتے ہیں۔ آپ آتے ہیں تو پھر آپ سے سوال ہوتا ہے اس کے حوالے سے، تو اسلام کے حوالے سے، کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نرالا مذہب اختیار کر لیا اور اپنے دین سے بیزار ہو گئے اور دین چھوڑ دیا ہے۔ آپ جو اپنا خطبہ دیتے ہیں، اتنا شاندار خطبہ ہے جس کے اندر 3 مقدمات ہیں۔ پہلے بتاتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دین چھوڑ کر آئے، اس دین کی حقیقت میں تمہارے سامنے کھول کر رکھتا ہوں کہ وہ کتنا گندا مذہب تھا۔ پھر بتاتے ہیں کہ حضور کی بعثت ہوتی ہے اور حضور کو ہم کس اعتبار سے جانتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ جو دین آج ہم نے اختیار کیا وہ کتنی رفتوں اور بلندیوں والا ہے۔ پھر بتاتے ہیں جو زمانہ جاہلیت کا پیغام، وہ جو دور ہے، کہ بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہماری قوم بت پرستی کیا کرتی تھی، ان پتھروں کے بتوں کو پوجتی تھی جو نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور ہماری قوم بدکاریاں کیا کرتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتی تھی، ہماری قوم جھوٹ بولا کرتی تھی، فریب کیا کرتی تھی، عورتوں پر زنا کی گندی تہمتیں لگایا کرتی تھی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا کرتی تھی اور پڑوسیوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ اور ہمارا یہ جس مذہب کی طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب چھوڑ گئے ہیں، یہ مذہب ایسا تھا جو طاقتور کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس ساری گندگی اور غلاظت والے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ اور یہ کون ہے نبی جن کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے کہ نبوت سے پہلے بھی ہر کافر کہتا تھا کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ مسلمانوں تم بت پرستی کیا کرتے تھے، اب بت پرستی چھوڑ دو، بدکاری کیا کرتے تھے، بدکاری چھوڑ دو، جھوٹ بولا کرتے تھے، سچ کی طرف آ جاؤ، عورتوں پر بری تہمت لگایا کرتے تھے، تہمتوں کو چھوڑ دو۔ اس گندے غلاظت والے مذہب سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستھرے مذہب کی طرف ہمیں لے کر آئے ہیں، اور آج ہم اس مذہب پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب ہم کھڑے ہوئے تو ہمارے رشتہ داروں نے ہی ہمارا جانی دشمنی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے ملک سے ہجرت کر کے آپ کے اس ملک میں آ گئے ہیں۔ اور پھر بتایا نجاشی کو، تو نجاشی حیران ہوا کہ یہ اتنا پیارا مذہب، اور پھر کہا کہ آپ کے نبی پر جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ان میں سے چند آیات ہمیں سنائیں۔ حضرت جعفر صادق کا خوبصورت انتخاب دیکھیں کہ 114 سورتوں میں سے سورہ مریم کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی آیات سناتے ہیں۔ جب وہ آیات سنتے ہیں تو اس پر کپ کپی طاری ہوتی ہے اور رونا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تم اس سرزمین پر میرے ذمے ہو، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ قریش کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کی اور مہلت دی جائے، کل اس کا دوسرا اسپیل کریں اور پھر حجت تمام ہو۔ آپ کو یہ موقع، قریش کو یہ موقع دیا جاتا ہے۔ اگلے دن قریش ایک اور حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے، ہوا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، اور وہ اس پاک بطن سے پیدا ہوئے ہیں جنہیں کبھی کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ جب یہ عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ سنا تو اس نے تنکا زمین سے اٹھایا نجاشی بادشاہ نے اور کہا، اے پادریوں، جو تم عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ بتاتے ہو اور جو انہوں نے بتایا اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، انا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول
رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جن کی خوشخبری ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. اور اس کے بعد جو آخری جملہ ارشاد فرمایا لولا ما انا فیہ من الملک، اگر یہ بادشاہت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی لاتیتہ حتی احمل نعلیہ، تو میں ضرور حضور کی بارگاہ میں جاتا اور حضور کی جوتیاں اٹھانے والے خادموں میں اپنا نام بھی شامل کرتا. اچھا اب ذرا آئیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جو خاص طور پہ ہماری اتنی عقیدت ہے، اس کی ظاہر ہے کئی ایک وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام سے جو ہے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. تو وہ جو محبتوں کے تبادلے تھے وہ ضرور آپ بتلائی. اور ایک بڑا ہی ایموشنل قسم کا تاریخ کا واقعہ ہے، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے چچا جان ان کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی جو ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو کفالت کا معاملہ ہے وہ بڑا ایک مطلب تاریخ کا ایک بڑا ہی ایسا واقعہ ہے صاحب کہ بڑا جذباتی اور ایموشنل قسم کا واقعہ ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار یہ شخصیات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر عقیدت اور محبت کا اظہار حضور کی بارگاہ میں کیا، اور جب کبھی حضور کی بارگاہ میں قربانی دینے کی بات آئی تو اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ بھی ابی و امی یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا. یعنی ہم یہ کہیں نا کہ ایمان کی جو اساس ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان شخصیات کے اندر اتنی رچی بسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دیگر کے لیے رول ماڈل قرار دیا. واہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 137 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم، یعنی اے اصحاب و اہل بیت، جس طرح تم ایمان لائے ہو یہ بھی اس طرح ایمان لائیں گے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. واہ. اور انہی چمکتی دمکتی شخصیات میں جو نام ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب مکمل طور پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا. یعنی عشق مصطفیٰ کی اس سے بڑی کسی کو کیا دلیل چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی سرزمین، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں. یہ اسلام ہی کی تو محبت میں تھا، یہ حضور ہی کی محبت میں تھا. اور وہاں جا کر بھی ایسا نہیں کہ صرف ہجرت کر لی ہو، بلکہ وہاں جا کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا پختہ ثبوت دیا کہ وہاں پر بھی اسلام کا چراغ روشن کر دیا اور حضرت نجاشی کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت ہے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے کتنی محبت فرماتے، کتنا اظہار فرماتے اس محبت کا کہ حضرت جعفر نے حبشہ میں 6 سال گزارے. 6 سال گزارنے کے بعد اب یہ 7 ہجری کا موقع ہے، مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور یہی وہ موقع ہے کہ خیبر فتح ہوا ہے. اب ایک طرف حضرت جعفر کے آنے کی خوشی ہے اور ایک طرف خیبر کی فتح کی خوشی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر کو خوب محبت کے ساتھ گلے لگا لیتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. اور کنز العمال کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں آج کس چیز پر زیادہ خوش ہوں، جعفر کی آمد پر یا خیبر کے فتح ہونے پر. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا. اسی طرح ایک اور کیا ان کو پروٹوکول ملا، خصوصیت ملی ان لوگوں کو جو حبشہ سے مدینہ منورہ آئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں یہ علم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو ہم یمن میں تھے، ہم ہجرت کے لیے نکلے اور ہم ہجرت کر کے گئے حبشہ. وہاں ہماری ملاقات ہوئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور طے یہ پایا کہ ہم حضرت جعفر کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے. اب یہ سب شخصیات، یہ تقریباً 52 یا 53 لوگ تھے جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور آپ کے دونوں بھائی بھی شامل تھے. یہ 52 یا 53 لوگ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ آئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خصوصیت ملی کہ ہم وہ واحد جماعت تھے کہ جو خیبر میں شریک تو نہیں تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا. اور مزید محبت کا ثبوت یہ کہ حضور نے اپنا پڑوس عطا فرمایا. یہ سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرنا اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ حضور کتنی محبت فرماتے تھے. اسی طرح
حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت. اور یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا موقع ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ سے واپسی کا معاملہ ہے. کفار مولا علی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے نبی سے کہیے کہ مدت پوری ہو چکی, دوبارہ واپس چلے جائیں. اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام واپس جانے لگتے ہیں کہ سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت امامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتی ہیں. مولا علی انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور مولا علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ میرے چچا زاد ہیں, یہ میری چچا زاد ہیں, تو لہٰذا میرا حق ہے کہ میں ان کی کفالت کروں. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ میری چچا زاد تو ہیں اور ان کی خالہ میرے گھر میں ہے, لہٰذا میرا حق زیادہ ہے کہ میں ان کی کفالت کروں. اور دوسری طرف حضرت زید کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے سید الشہداء کو مواخات کے وقت میرا دینی بھائی بنایا تھا, میرا حق ہے کہ میں ان کی کفالت کروں. کیا جذبہ ہے. تینوں شخصیات کھڑے ہیں اور تینوں شخصیات حضور کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہیں, لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ فرمایا کہ خالہ چونکہ ماں کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے, لہذا حضرت جعفر ان کی کفالت فرمائیں گے. اور صرف فیصلہ نہیں فرمایا, ایسا نہیں کہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا, بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں شخصیات کی مکمل دلجوئی فرمائی اور مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی, تم مجھ سے ہو, میں تم سے ہوں. اور حضرت جعفر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم صورت و سیرت و اخلاق میں میرے مشابہ ہو. اور حضرت زید سے ارشاد فرمایا کہ اے زید, تم میرے بھائی اور میرے آزاد کردہ غلام ہو. اس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شخصیات کو یہ پروٹوکول. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے القابات, کردار اور سخاوت. بہت ہی خوبصورت انداز میں جس انداز میں گفتگو ہوئی, ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند کردار کا اندازہ ہو رہا ہے. اور آپ اس پر بات پہ بھی غور کیجئے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ابو المساکین. ابو المساکین کا مطلب ہے کہ مساکین کے والد, یعنی جس انداز میں مساکین کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ محبت کرنا, ان کی میزبانی میں لطف محسوس کرنا, شرف محسوس کرنا, یہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر, جسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم کہ ختم تھا, ایگزیکٹلی یہ تھا کہ ہی واز ایٹ دا کلائمیکس آف دس. اچھا جی, دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ دلچسپ محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ مساکین کے حق میں نے حضرت جعفر سے زیادہ کسی بھی بندے کو ان کے حق میں سب سے زیادہ بہتر نہیں پایا. بلکہ پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اصحاب صفا جن میں ان کا بھی شمار تھا, اور کئی دن گزر جاتے اور ان کو کھانے کو کچھ دستیاب نہ ہوتا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا, اسلام کے ہیرے اور موتی اور جواہر کو جمع کرنے کی خدمت آپ نے انجام دی, اور اس میں ایک لمحے کے لیے بھی توقف کے لیے قائل نہ تھے. یہ اصحاب صفا کی خدمت حضرت جعفر اس انداز میں کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ گھر لے جاتے, جو کچھ ہوتا خوب محبت سے چاہت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیتے, حتیٰ کہ اس کی انتہا بھی دیکھیے کہ کیا کہ خالی برتن جو گھی اور شہد کے ہوتے وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیتے کہ اس سے جتنا استفادہ ممکن ہو کر لیجیے. یہ کمال ہوتا ہے میزبانی کا. یہاں پر ایک نقطہ میں یوں بیان کروں گا کہ اسلام وہ تہذیب ہے جس میں اپنوں کی اور غیروں کی میزبانی سکھائی جاتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمانا جب ابھی ابتدائی وحی کا زمانہ تھا, آپ یاد کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن صفات سے جوڑا ان صفت میں یہ والی صفت بھی شامل تھی. پھر آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمال اس انداز میں کر دیا کہ آپ نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی یا جعفر, آپ تو میرے ساتھ صورتاً یعنی جسمانی طور پہ بھی ملتے ہیں, و خلقی اور میرے کردار میں بھی بیٹھتے ہیں. اور حضور کا یہ فرمانا کیا کمال ہوگا جس پر قرآن کریم نے شہادت دی, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ اگر فرمائیں کہ جعفر کا کردار کیا ہے تو پھر کمال کیا کہنے. بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا, آپ تشریف لائے. کتاب الشفا تنگی و محتاجی کا خاتمہ آپ کو بتلاتے ہیں, اور جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا
وہابوں کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ کیا بیاں ہو شان و عظمت جعفر طیار کی، کیا بیاں ہو شان و عظمت جعفر طیار کی، شاہ عالم سے ہے نسبت جعفر طیار کی، شاہ عالم سے ہے نسبت جعفر طیار کی، صاحب ذوالہجرتین آقا کے سچے جانثار، یہ فضیلت یہ سعادت جعفر طیار کی ہے، لقب ابو المساکین آپ کو اعلیٰ ملا، خوب ہے شان سخاوت جعفر طیار کی، اور نور کے پر ان کو ساجد کر دیے رب نے عطا، نور کے پر ان کو ساجد کر دیے رب نے عطا، سیرگاہ ساری ہے جنت جعفر طیار کی، سیرگاہ ساری ہے جنت جعفر طیار کی، کیا بیاں ہو شان و عظمت جعفر طیار کی، شاہ عالم سے ہے نسبت جعفر طیار کی۔